مفتی محمد وقار کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی محمد وقار کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں نماز کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی اہمیت کو اور نماز کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نماز کی ترغیب دی ہے، نماز نہ پڑھنے پر وعید بیان فرمائی ہے، اور نمازوں کے اوقات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے گا۔ فجر کے لیے فجر کا وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، ہر نماز کے لیے اس کا وقت ہے، وہ اسی وقت میں پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں۔ ہاں، حج کے موقع پر حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ کے اندر امام کے پیچھے اگر وہ ادا کرتا ہے تو ظہر عصر کی نماز دو ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور حجاج کرام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عرفات والے دن جب وہ دن کے اختتام پر مزدلفہ جاتے ہیں تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز شرعاً نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اور جو نماز کا وقت ہے اسی وقت میں اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ اور احادیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کرنے کو کبیرہ گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ جن احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا ہے، وہ اصل میں اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے، جمع حقیقی نہیں کہا جاتا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز کو جمع فرمایا ہے کہ مثلا ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا، اور تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت شروع ہونے والا تھا، پھر جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا تو عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی۔ تو دیکھنے میں بظاہر ایسا لگا کہ دو نمازوں کو جمع کیا گیا ہے، حالانکہ دو نمازوں کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ دو نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھا گیا ہے۔ صرف ایسا تھا کہ ظہر کی نماز کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھا گیا، اور عصر کی نماز کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھا گیا۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز کو مغرب کے آخری وقت میں پڑھا، اور عشاء کی نماز کو عشاء کے پہلے وقت میں پڑھا، جس سے بظاہر دیکھنے میں جمع بین الصلاتین نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں جمع بین الصلاتین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔